بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم اپنے سلسلے کی تلخیص الاعراب کا لیسن نمبر 4 شروع کر رہے ہیں، اور اس کے اندر ہم نے اب تک مختلف طریقے کے جملے پڑھے تھے اور ان کی ترکیبیں بھی پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج ہم یہاں پر آپ کے سامنے جملہ نمبر 7 ہو گیا تھا ہمارا، اور جملہ نمبر 9 بھی ہو گیا تھا۔ 10 اس کے اندر دیکھیں، 10 سے تھا اکرمت الوالدین، میں نے والدین ماں باپ کی تعظیم کی۔ یہاں اکرمت یہ فعل ماضی معروف ہے، صیغہ واحد متکلم ہے، اس میں تا ضمیر مضموم بارز فاعل ہے، اور آپ کو بتایا گیا ہے کہ فعل ماضی کے 2 صیغوں میں صرف ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، باقی میں سب میں ضمیر بارز یعنی ظاہر رہتی ہے۔ اور یہ فعل ماضی ہے باب افعال سے، ثلاثی مزید فی ہے، اور مادہ اس کا کرمہ ہے، 7 اقسام میں صحیح ہے۔ یہ والدین یہ حالت نسبی میں ہے، مفعول بھی ہے اور تثنیہ ہے، اور اس کا اعراب حالت نسبی و جری میں یا ہے اور ما قبل مفتوح کے ساتھ اور نون مکسور کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ تو میں نے ماں باپ کی تعظیم کی، اکرمت فعل ماضی معروف، اس میں تائے مضموم ضمیر بارز فاعل، والدین مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ پھر آگے یہاں پر ایک دوسرا جملہ ہے، انا رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا حرف مشبہ بالفعل ہے، بے شک ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ انا حرف مشبہ بالفعل، رسول مضاف، نا ضمیر جو ہے یہ نا ضمیر متکلم مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر انا کا اسم۔ یہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ انا کا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوا کرتا ہے، اور حروف مشبہ بالفعل جو 6 ہیں، انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعلہ، یہ حروف جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع کرتے ہیں۔ تو رسولنا یہ لام پر جو زبر دیکھ رہے ہیں، یہ مضاف آخری حرف کا اعتبار ہوا کرتا ہے، آخری حرف رسول کا لام ہے، تو یہاں دیکھیں کہ زبر آیا، اس لیے ہم کہیں گے حالت نسبی میں ہے۔ تو اب رسول مضاف، نا ضمیر مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر انا کا اسم، اور خاتم النبیین یہ اس کی خبر ہے۔ خبر جو ہے دیکھیں میم ہے، یہ لاسٹ حرف، اور میم پر ضمہ ہے خاتم کے۔ تو مضاف کے اعتبار سے آپ کو اعراب دیکھنا ہے، مضاف الیہ کا اعراب جو ہے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے۔ تو خاتم مضاف، النبیین مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر انا کی خبر، انا رسولنا، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وہاں پر آپ کے سامنے جو ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آیا تھا، اس کی جو ترکیب ہے وہ ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ صلی فعل ماضی معروف، کلمہ جلالت، ذوالحال تعالی فعل، ہوا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے حال، ذوالحال حال سے مل کر کے فاعل، صلی کا علیہ ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ لفظاً خبریہ معنی شائیہ ہو کر معطوف علیہ، اور وسلمہ فعل مائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ پھر آگے نمبر 12 جملہ، یذهب زید الی مکہ، زید مکہ شریف جائے گا۔ یہاں پر پہلے ہم سب سے پہلے ذکر کر دیں، یذهب فعل مضارع معروف ضمیر سے خالی، پیچھے بھی ہم نے بیان کیا کہ جب اس کا فاعل اس میں ظاہر آ جائے تو وہ ضمیر سے خالی ہوا کرتا ہے، اور اگر فاعل نہ ہو تو اس کے اندر ضمیر ہی کو فاعل بناتے ہیں۔ تو فعل مضارع معروف ہے، ضمیر سے خالی ہے، اور باب ہفتہ ثلاثی مجرد میں فتح یفتح سے، اس کے عین یہ لام کلمے کی جو حروف حلقی میں سے ہا ہے، اور ہفت اقسام میں یہ جو ہے وہ صحیح ہے، اس کے حروف اصلیہ کی جگہ کوئی حرف علت، حمزہ اور 2 حرف ایک جنس کے نہیں ہیں۔ بعد والا زیدن یہ اس کا فاعل ہے اور حالت رفیع میں ہے فاعل ہونے کی بنیاد پر، اور پہلی والی قسم مفرد منصحیح صحیح کا اعراب ہوتا ہے اس کا۔
اور الا حرف جر ہے، یہاں پر حروف جارہ میں سے الا حرف جر اپنے ما بعد کو مجرور کرتا ہے، اور مکتا مجرور ہے، لیکن مکتا پر مجرور ہونے کی وجہ سے اس پہ حرف جر کسرے کی صورت میں زیر نہیں ہے، حالانکہ الا حرف جر اپنے ما بعد کو مجرور کرتا ہے۔ تو آپ کو یہ بات یاد ہے کہ اگر الا کا دخول مورب اوپر ہو اور منصرف پر ہو تو اس کے آخر میں جو اعراب میں چینجنگ آتی ہے، اور مورب میں سے اگر غیر منصرف پر اس کا دخول ہو تو غیر منصرف حالت نصبی جری میں فتح ہی رہتا ہے، لہذا مکہ جو ہے یہ غیر منصرف ہے، اور حالت جری میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پر زبر ہی موجود ہے۔ اگر اس کی جگہ کوئی منصرف ہوتا تو ہاں اس کی آخر میں زیر آتا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یذهبو فعل، زید فاعل، الی حرف جر، مکہ مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا فعل کا، یذهبو کا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آپ کو پیچھے ہم نے بیان کیا ہے کہ اگر جار مجرور کا متعلق عبارت میں موجود ہو تو وہاں پر ظرف لغو ہوتا ہے، اور اگر عبارت میں موجود نہ ہو تو وہاں ظرف مستقر ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیں کہ مکہ یہ جار مجرور کا متعلق یذهبو فعل عبارت میں موجود ہے، اس لیے ظرف لغو بنے گا۔ آگے جو جملہ ہے نمبر 13، رأیت مسلمات، میں نے مسلم عورتوں کو دیکھا۔ اس میں رأیت فعل ماضی معروف ہے، اور تا ضمیر مضموم ضمیر بارز فاعل ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور را یرا باب فتح یفتح سے ہے اس کا، اور مادہ جو ہے رأیون اس کا ہوگا۔ ہفت اقسام میں جو ہے یہ محموز عین ہے اور ناقص یائی ہے، اور مسلمات یہ اس کا یہ مفعول بہ ہے، اور مفعول بہ یہ یعنی مسلمات یہ جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم کا جو اعراب ہے وہ حالت نصبی جری میں کسرے کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا یہاں حالت نصبی میں کسرے کے ساتھ مفعول بہ بن رہا ہے اس کا۔ تو اب کہیں گے فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب یہاں پر کچھ جملے آپ کو دے رہے ہیں جن کو آپ اپنے استاد کو سکھانے کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ فعل اپنے فاعل یعنی مندرجہ ذیل جملوں کا ترجمہ اور ترکیب اپنے استاد کو سناؤ۔ تو یہاں پر دیکھیں سب سے پہلا جملہ ان اللہ علیم، بے شک اللہ جاننے والا ہے، اور ان کا دخول آپ کو معلوم ہے کہ ان اپنے اسم و خبر کو داخل ہو کر اسم کو نصب اور خبر کو رفع کرتا ہے۔ تو ان حرف مشبہ بالفعل، کلمہ جلالت اس کا اسم، علیم شبہ فعل یعنی صفت مشبہ، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ہوئی ان کی، ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے رأیت اخا زیدن، رأیت میں نے دیکھا اخا زیدن زید کے بھائی کو، میں نے زید کے بھائی کو دیکھا۔ یہاں جو ہے رأیت فعل ہے، تو ضمیر بارز مضموم ضمیر بارز کا فاعل ہے، اور اخا مضاف ہے، زیدن مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر رأیت کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں اخا جو ہے یہ حالت نصبی میں ہے، اور یہ اسماء ستہ مکبرہ یعنی اسماء جو ہیں وہ 6 ہیں، ان میں سے ایک اخ بھی ہے، اور اخن ابن ہمن حنن فمن ذو مالن ان میں سے اخ بھی ہے، اور اخن کا اعراب جب یہ یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو تو ان کا اعراب حالت رفع میں اعراب بالحرف کے ساتھ واو کے ساتھ ہوتا ہے، حالت نصبی میں الف کے ساتھ، اور حالت جر میں یا کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیں کہ اخا حالت نصبی میں الف کے ساتھ آخر میں اخ کے الف آ رہا ہے، اور یہ مضاف ہے یا ضمیر کے علاوہ کی طرف، لہذا حالت نصبی میں یہ حالت نصبی الف کے ساتھ ہے۔ میں نے زید کے بھائی کو دیکھا۔ آگے ضربت زیدن ضربتن، میں نے زید کو مارا، یا فعلتن میں نے زید کو ایک مرتبہ مارا، عدد کے لیے یہاں پر ہو جائے گا تو ضربت فعل ماضی معروف، تا ضمیر مضموم بارز کا فاعل، زیدن مفعول بھی، اور ضربتن مفعول مطلق۔ مفعول مطلق کے پہچاننے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ مذکورہ فعل کے معنی میں ہوتا ہے، لفظاً ہو اور معناً بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں ضربتن جو ہے وہی اس کا مادہ اشتقاق ہے ضربتن کا اور ضربہ کا، اس اعتبار سے ضربتن یہ مفعول مطلق ہے، اور معنی کے اعتبار سے اگر بھی ہوتا ہے جیسے قعدت جلوساً
تو لفظ کے اعتبار سے اگرچہ نہیں ہوتے لیکن معنی کے اعتبار سے دونوں ہوتے ہیں، تو جلوساً کو بھی وہاں پر مفعول مطلق بنائیں گے، اور مفعول مطلق منصوبات میں سے لہذا مفعول منصوب ہوگا، اور مفعول بہ ہے پہلا والا، تو اب کہیں گے فعل اپنے فاعل زیدن مفعول بہ اور ضربتاً مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ پھر آگے جا امر متبسماً، امر مسکراتے ہوئے آیا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جا فعل ماضی معروف ہے اور صیغہ واحد مذکر غائب ہے، ضمیر سے خالی ہے کیونکہ اس کا آگے جو ہے فاعل اس میں ظاہر امر موجود ہے، اور امر اور عمر کے اندر فرق کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عمر کے آخر میں واو نہیں لکھا جاتا اور عمر کے آخر میں واو لکھا جاتا ہے۔ اور جا یہ فعل ماضی معروف ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اور 6 اقسام میں فعل ہے، 6 اقسام میں ثلاثی مجرد ہے، اور 7 اقسام میں جا یا آ مادہ اس کا جا یا آ، تو اجوف یائی ہوگا اور محموز لام ہوگا۔ باب فتح یفتح سے ہے۔ اب امرن جا امر آیا مسکراتے ہوئے، امرن اس کا ذوالحال ہے، اور مبتسماً متبسماً اس میں فاعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے حال، ذوالحال حال سے مل کر جا کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ پھر آگے قامہ بکرن اکرامن، بکر تعظیم کے طور پر کھڑا ہوا، اور تعظیم کے طور پر جب کوئی کام کسی وجہ سے پایا جائے تو اس کو ہم بولتے ہیں مفعول لہو، جس کی وجہ سے فاعل کا فعل واقع ہو، تو تعظیم کی وجہ سے تو آپ کہیں گے قامہ یہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب ضمیر سے خالی، اور قامہ یقوم بس 6 اقسام میں فعل ہے، 6 اقسام میں ثلاثی مجرد ہے، اور 7 اقسام میں جو یہ ہے 7 اقسام میں نا اجوف واوی ہے، اجوف واوی ہے، قاف واو میم مادہ ہے اس کا، اور باب نصرہ ینصرو سے ہے، بکرن اس کا فاعل ہے، اور اکرامن یہ اس کا مفعول لہو ہے، مفعول لہو منصوب ہوتا ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ پھر آگے انا بکرن قاریٌ، بے شک بکر قاری ہے، اس کی طرح آپ ان اللہ سمیع علیم کی طرح ہے، ان حرف مشبہ فعل، بکرن اس کا اسم، قاریٌ شبہ فعل ہوا فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ہوئی انا کی، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ پھر آگے کانا زید عالماً، کانا زید عالم، زید عالم تھا، یہ کانا حروف فعل ناقصہ میں سے، اور اس کا عمل یہ ہے کہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب کرتا ہے، اور یہ 17 انہی میں سے کانا ہے جس کا معنی ہوتا ہے تھا اور ہو گیا بھی ہوتا ہے۔ تو اب کہیں گے کانا فعل ناقص، زیدن اس کا اسم، اور عالماً شبہ فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ہوئی کانا کی، کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ پھر آگے ما امرن جاہلاً، امر جاہل نہیں ہے، تو ما یہ مشابہ بلیسا ہے اور اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے، تو اب کہیں گے ما مشابہ بلیسا، اور امرن اس کا اسم، اور جاہلاً شبہ فعل اسم فاعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ہوئی ما کی، ما مشابہ بلیسا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ پھر آگے لیس الباب مفتوحا، دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے، لیسا یہ فعل ناقص ہے اور اس کا اسم مرفوع اور خبر منصوب ہوتی ہے، فعل ناقص میں سے ہے، تو آپ کہیں گے لیسا فعل ناقص، الباب اس کا اسم مرفوع، اور مفتوحا اسم مفعول، اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل، اسم مفعول کا نائب فاعل بنتا ہے، اور اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ہوئی لیسا کی، لیسا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ پھر آگے جملہ ہے نصرت المؤمنین، میں نے مومنوں کی مدد کی، نصرت یہ فعل ماضی معروف ہے، صیغہ واحد متکلم ہے، تا ضمیر بارز مضموم اس کا فاعل ہے، نصرہ فعل ماضی ہے، 6 اقسام میں فعل ہے، 6 اقسام میں ثلاثی مجرد میں سے ہے، اور 7 اقسام میں یہ صحیح ہے، مادہ اس کا نون صاد را ہے، اور باب نصر ینصرو سے ہے، اور المؤمنین اس کا مفعول بہ ہے، اور یہ مومنین یہ جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم کا اعراب حالت رفع میں واو ما قبل مضموم اور حالت نصب جرم یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا یہ حالت نصبی میں ہے، جو مومنین یا دیکھ رہے ہیں اس کے ما قبل مکسور ہے اور نون مفتوح کے ساتھ،
تو اس اعتبار سے یہ مفعول بھی ہے اور مفعول بھی منصوب ہوا کرتا ہے، تو ہم کہیں گے نصرۃ المؤمنین، میں نے مومنوں کی مدد کی۔ تو یہ جو ہمارا جو سبق تھا آج کا، یہ سلسلہ مکمل ہو گیا۔ اب آگے انشاءاللہ ہم اعراب کی قسموں کا بیان تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو آپ کو یہ سلسلہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں۔ اگر کوئی کمی اصلاح فرمائے ہمارے چینل درس نامی کو بھی سبسکرائب کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔